ان سے کچھ قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ہمارے نزدیک فقط اور فقط اسلام ہے. اب یہ سارے موالیان حیدر کرار جڑ جائے تو میں ان کی بارگاہ میں ایک نتیجہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ اسلام کس کا دین ہے؟ بھیجا کس نے ہے؟ لایا کون ہے؟ پہنچایا کس نے ہے؟ پھیلایا کس نے ہے؟ اسلام واحد راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے. دین اللہ کا ہے، پہنچایا محمد نے، مگر یہ اسلام اس وقت تک نہیں پھیلا جب تک ابو طالب کا بیٹا دعوت ذوالعشیرہ میں نبوت کی گواہی دینے کے قابل نہ ہو گیا. شاباش، جزاک اللہ. دین اللہ کا پہنچایا رسول نے. بولنا میرے ساتھ یہ سارے نوجوان. پھیلایا علی نے. میں جملے بدل کے کہتا ہوں اور اس بات کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے یہاں سے اٹھنا. دین بھیجنے والے کو لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، دین پہنچانے والے کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، اور دین پھیلانے والے کو علی ولی اللہ کہا جاتا ہے. پیغام وصول کرتے چلے جانا، اس تسلسل کو ذہن میں رکھنا. دین اللہ کا پہنچایا میرے محمد نے، پھیلایا علی نے. جملہ کہہ دوں مگر اسلام پہ ایک اور وقت بھی تو آیا جب یزیدیت کے خونی پنجوں نے اسلام کے چہرے کو مسخ کرنا چاہا. کون تھا جو اٹھا؟ کون تھا جو تڑپا؟ کون تھا جس نے قربانی دی؟ کون تھا جس نے لہو بہایا؟ کوئی نہ تھا. پھر وہی ابو طالب کا پاکیزہ اور شریف خون تھا. حسین نے خود کی بھی قربانی دی، اپنے بچوں کو بھی قربانی دی، لیکن ہمیشہ کے لیے قیامت کی صبح تک کے لیے اسلام کو زندہ کر دیا، اسلام کو پائندہ کر دیا. میں جملے بدل کے کہتا ہوں، اسلام بھیجنے والے کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، پہنچانے والے کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، پھیلانے والے کو علی ولی اللہ کہتے ہیں، اور بچانے والے کو حسین بلا لا الہ کہتے ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ہے ہماری درسگاہ، مل کر ہے ہماری درسگاہ، حق کسی راستہ، حق کسی راستہ. نعرہ حیدری. سلامت رہیے، آباد رہیے، پیغام لیتے جائیے. تو دین بچانے والے کو حسین بلا الہ الا کہتے ہیں. میں نے تو نہیں کہا نا، اجمیر میں سوئے ہوئے خواجہ نے کہا شاہ است حسین. جزاک اللہ. بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ سرداد نداد، دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. اب جملہ کہہ دوں، یہاں پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اصل میں جب معرکہ ہوتا ہے تو جو قتل کر دے وہ جیت جاتا ہے، جو قتل ہو جائے وہ ہار جاتا ہے. دنیا نے اپنے اپنے شکست و فتح کے معیار بنائے، مگر مجھ سے جملہ لیتے ہوئے تاریخ کے لہو کو نچوڑ کے ایک ہی فقرے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اس فقرے کو محفوظ کر لینا. یہی کہتے ہیں نا، جو قاتل ہو، جو غلبہ پالے، جو جبر کرے، جو ظلم کرے وہ جیتتا ہے، جو مظلوم ہو وہ ہارتا ہے. مگر خدا کی قسم حسین ابن علی نے قیامت کی صبح تک کے لیے شکست و فتح کے معیار کو بدل دیا. پہلے دیکھا جاتا تھا کون قاتل تھا، کون مقتول تھا. اب یہ دیکھنا ہو کہ کون جیتا، کون ہارا، تو دیکھنا یہ ہے کہ مقصد کس کا باقی رہا. نانا تھکے ہوئے ہیں، میں جملے کو بدل دیتا ہوں. دیکھو یہ کہ مقصد کس کا باقی رہا. کہیں گے صاحب کیا مقصد ہے؟ یزید کا مقصد کیا تھا؟ یزید جیسا شرابی، فاسق، فاجر، زانی، بدکار انسان شراب کے نشے میں چور ہو کر شعر پڑھ رہا تھا. بیٹا ایک منٹ رک جانا. لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. نہ کوئی نبی آیا
نہ کوئی کتاب آئی نہ کوئی وحی آئی، یہ تو بنی ہاشم کا ٹھونک تھا اقتدار کے لالچ کے لیے۔ یزید نے نبوت کا انکار کیا، وحی کا انکار کیا، آسمانی کتابوں کا انکار کیا، جملہ کہہ دوں انبیاء کا انکار کیا۔ اب جملہ سن لینا مجھ سے، تو یزید چاہتا کیا تھا؟ نبوت ختم ہو جائے، نبوت کا پیغام مٹ جائے، نمازیں ختم ہو جائیں، روزے ختم ہو جائیں، یہ شعائر الہیہ ختم ہو جائیں، دین اسلام فنا ہو جائے۔ حسین کا مقصد کیا ہے؟ اب جوانوں سننا جاگ کے جملہ سن لینا، حسین کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ حسین کا مقصد، محمد رسول اللہ حسین کا مقصد، علی ولی اللہ حسین کا مقصد، یہ نمازیں حسین کا مقصد، یہ روزے حسین کا مقصد، یہ حج و خمس و زکات حسین کا مقصد۔ تو جاگ کے سنو مسلمانوں، تو جب تک 5 وقت مسجد کے میناروں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہے، کھلا اعلان ہے اس بات کا، یزید ہار گیا، حسین